السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی میں نے مزید 2 آیتیں تلاوت کی ہیں مختلف جگہ سے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر جو درس دیا ہے، ہمیں درس دیا ہے فرقہ واریت سے نکلنے کا، اور ہمیں ایک امت پر جمع ہونے کا حکم دیا ہے، ایک دین پر جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین جماعت ہو، فرقہ نہیں ہو، بہترین جماعت ہو۔ کیوں ہو بہترین؟ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہیں، تو تم ایک بہترین جماعت ہو۔ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، لوگوں کو فرقہ واریت سے روکتے ہو، ایک قرآن پر جمع اور حدیث پر جمع کرنے کا حکم دیتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں جو درس دیا ہے اس آیت کے اندر یہی دیا ہے، تم دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا کے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں۔ تم ایک بہتر جماعت ہو، بہتر، تم سے بہترین جماعت کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی بھی جماعتیں تنظیمیں آئی ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر تم ہی ہو، بشرطے کہ تم دین میں پھوٹ نہ ڈالو، دین میں ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ کہ اللہ نے فرما دیا جو دین میں پھوٹ ڈالتے ہیں، دین کو جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تو اللہ نے جو درس دیا ہے ہمیں، ایک امت کا حکم دیا، تم ایک جماعت ہو، ایک بہترین جماعت ہو۔ تو جماعت کا لفظ جو ہے بہت بہترین لفظ ہے، لیکن آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا اختلاف، سب سے بڑی نحوست یہ فرقہ واریت ہے۔ ہر آدمی اپنے کو اونچا سمجھتا ہے، ہر فرقے والا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے۔ وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، وہ مشرک، یہ فلانا، یہ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگوں کو قرآن حدیث بتائیں فرقے سے ہٹ کے کہ ہم ایک بہترین جماعت ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہیں، جو جس دین کو لے کر آئے، اور جنہوں نے صحابہ اکرام کی جماعت تھی، ان کے اندر ایسی عظیم روح پھونکی جو ایک جہالت سے نکل کر ایک عظیم ساہشتہ انسان بن گئے۔ تو یہ قرآن جو ہے، نبی اللہ کا جو قرآن ہے، یہ لوگوں کو فرقہ واریت سے باہر نکالنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ فرقوں میں۔ ہر آدمی نے، ہر فرقے نے اپنی اپنی فقہ بنائی ہوئی ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی، ہر آدمی نے فقہ بنائی ہوئی، جبکہ فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی فقہ، سب سے بڑی فقہ رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی سب سے بڑی فقہ ہے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر
ہم نے اپنی منمانی دین بنا لیا، دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اسلام کو بانٹ دیا، لوگوں کو بانٹ کے رکھ دیا اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ تو نبی کا دین جو ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے، نبی کا دین عام ہے۔ قرآن کو عام کرو، حدیث کو عام کرو، لوگوں کو بتاؤ حدیث اس طرح ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 71 فرقے بنے، 71، نصرانیوں میں 72، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں۔ کلہ فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں الا واحدہ، ایک جماعت جو جماعت ہوگی وہ جنت کے اندر جائے گی، جو کسی فرقے کو نہیں مانتی، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جس نے بھی ہمیں کوئی بات بتائی اگر وہ نبی اور قرآن کے مطابق ہے اس کو مان لینا، اس کو فرقہ نہیں کہتے، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ میں کوئی بات بتاؤں اور وہ قرآن حدیث کی مخالفت میں ہے تو آپ قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ میں قرآن حدیث کی بات کے خلاف کہوں تو میری بات کو قبول نہ کریں، اگر آپ نے میری بات کو قبول کیا تو آپ نے ایک فرقہ بنا لیا، آپ نے میری بات کو قبول کر لیا بغیر دلیل کے تو آپ نے ایک فرقہ بنا لیا، بلکہ اس بات کو قبول کرنا ہے جو اللہ نے عرش سے اس کو نازل کیا ہے، قال اللہ قال الرسول ہو اور اللہ کا فرمان ہو، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے اندر فرمایا، لوگوں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا میرا طریقہ، میری سنت، میری حدیث اور میرے اہل بیت، اسی کے اندر شامل۔ تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر، اگر اس کو چھوڑ دیا تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس دین سے ہٹ جاؤ، قرآن حدیث سے ہٹ کر آپ گمراہ ہو جاؤ گے اور آپ فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، آپ نے اپنے دینوں کو ٹکڑے کر دیا، آپ اس میں شامل ہو جاؤ گے جن کا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ نہیں کہا اللہ نے تم فرقوں میں بٹ جانا، وانتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرو، قرآن والے ہو کے مرو، حدیث والے ہو کے مرو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو، وانتم مسلمون، ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان ہی نہ ہو، مسلمان ہو کے مرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے 3 پارٹیاں جھگڑ رہی تھی، ایک پارٹی یہود و نصارہ کی، ایک پارٹی یہودیوں کی، دوسری نصرانیوں کی، تیسری مشرکین مکہ کی، اور تینوں آپس میں کہہ رہے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہہ رہے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، وہ ان کو کافر کہہ رہے، وہ ان کو کافر کہہ رہے، اور مشرکین مکہ کہہ رہے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے تینوں پارٹیوں کو جواب دے دیا وہاں پر، قرآن نازل کر دیا اللہ رب العالمین نے، اور فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین۔ اے یہودیوں سنو، ابراہیم یہودی نہیں تھے، اے نصرانیوں سنو، ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، ما کان من المشرکین، اور مشرکین مکہ سنو، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے۔ تینوں پارٹیوں کو جواب دے دیا اللہ رب العالمین نے، وہ تم تینوں سے پہلے تھے، ان کا یہودی نصرانی ہونے کا مقصد ہی نہیں تھا، تم سے پہلے تھے، وہ خالص مسلمان تھے، تنہا مسلمان تھے۔ اس آیت پر غور کرو،
تو ہم بھی خالص تنہا مسلمان بنے، قرآن حدیث والے مسلمان بنے، فرقوں والے مسلمان نہ بنے، پھر کیا ہمبلی والے مسلمان نہ بنے، مالکی والے مسلمان نہ بنے، حنفی والے مسلمان نہ بنے، مودودی والے مسلمان نہ بنے، ہم خالص قرآن حدیث والے مسلمان بنے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو بٹ دیا جائے۔ قرآن اور حدیث کا گہرا تعلق ہے، اور ایک دوسرے کو بٹے ہوئے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، بٹ دی جاتی ہے۔ بٹنے کا نام رسی ہوتا ہے، جو بٹی نہیں جاتی وہ رسی نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ دیگر حدیث سے پتہ چلتا، دوسری آیتوں سے پتہ چلتا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن کی بات مانو، نبی کی بات مانو، تو فرقوں سے آپ باہر ہو جاؤ گے۔ ورنہ ہم انہی فرقوں میں پڑھ کر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا لن تضلوا، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دو چیزیں رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو ہر ایک آدمی آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو میرے بھائیو، قرآن کے مطابق عمل کرو، نبی کی حدیث کے مطابق عمل کرو، یہی ہمارا دین اسلام ہے۔ نہ کہ حنبلی بنو، نہ کہ حنفی بنو، نہ مالکی بنو، نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ مودودی بنو، نہ جماعت اسلامی بنو، کچھ نہ بنو، بلکہ قرآن والے بنو، حدیث والے بنو، حدیث والے قرآن والے بنو، خالص مسلمان بنو، پیور مسلمان۔ پیور مسلمان وہی تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ تو میرے بھائیو، اس قرآن حدیث کو لازم پکڑو، فرقوں سے ہٹو۔ اگر فرقوں میں، فرقہ کہتے کسے ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں جو اپنی اصلیت سے جدا ہو جائے، جو اللہ کے رسول کا دین تھا، قرآن میں جو اللہ نے دین کو نازل کیا تھا اسلام کو، اس سے ہٹ کر اپنی فقہ بنا لے، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ وہ گمراہ سب سے بڑا گمراہ جس نے اپنی فقہ بنائی ہے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ قرآن سے بڑی فقہ لا کے تو دکھاؤ، میرے نبی کے فرمان جیسا فرمان لا کے تو دکھاؤ، میرے نبی سے بڑا امام لا کے تو دکھاؤ۔ ہمارا امام وہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، جس کو اللہ نے امام بنایا۔ اس امام کی اطاعت کر لو، اس کی پیروی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا دین اس نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو آخر میں نبی آئے ہیں، خاتم النبیین ہے جو، تو وہ یہی ہمیں درس دیا ہے انہوں نے۔ وہی دین کامیاب ہوگا، وہی دین رسول اللہ کا دین ہوگا جو 1400 سال پہلے تھا۔ فرقے تو بعد میں وجود میں آئے نا۔ تو میرے بھائیو، صحیح دین کو قبول کرو، فرقے واریت کی نحوست سے ہٹو۔ فرقے واریت میں نحوست ہے، اس فرقے واریت نے نقصان کے علاوہ دین کا نقصان کر ڈالا۔ آپس میں مار دھاڑ، قتل و غارت ان فرقوں کی وجہ سے۔ اگر لوگوں کو آج قرآن حدیث بتایا جاتا، کبھی فرقہ نہیں بنتا۔ اب جو قرآن حدیث بتائے اس کو کہتے ہیں غیر مقلد، یہ وہابی ہے۔ جو صحیح دین بتائے وہابی، وہ غیر مقلد ہے۔ جو اپنی فقہ، اپنے علماء، اپنے پیروں کو، اپنے جانشینوں کو، اپنے باباؤں کو امام مانے، وہ ہدایت پر۔ جو کہہ رہے ہیں اللہ کا قرآن ہدایت دکھائے گا، رسول ہدایت دکھائیں گے، وہ گمراہ۔ اور جو بابے پیر بنائے ہوئے جنہوں نے، وہ ہدایت پر۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، کارساز ہے، اور ان مومنوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور تم
روشنی کی طرف سے نکل کر تاریکیوں اندھیروں کی طرف جا رہے ہو. یہ سب اندھیرا ہے. قرآن حدیث کو چھوڑ کر جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی فقہ بنی ہوئی، وہ سب اندھیرا ہے، وہ ظلمات ہے، وہ ظلمات ہے، سب وہ اندھیرے ہیں. قرآن حدیث کو چھوڑ کر جتنے بھی فرقے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن حدیث سے ہٹ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے فرما دیا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے برات اعلان کر دو. یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے نمونہ بنایا ہے نبی کو، اس نبی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں بٹو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تم جو آج ہو رہا ہے، اس فرقوں کی وجہ سے تم مار کھا رہے ہو، بٹے ہوئے ہو قرآن حدیث کو چھوڑ کر. یعنی آپ وہی 313 والے ہو. دوسرے لوگ بھی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھا کرتے تھے. امن صادق بنو، سچے بنو، امین بنو، مسلمان بنو، امین بنو اور مسلمان بنو. جو لوگ تم پر بھروسہ کریں، تم پر وشواس کریں، بھروسہ مت توڑو اللہ کا، سچے بنو. اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا. مکاروں کو، جنہوں نے دین میں ٹکڑے مار دیے، انہیں اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کا ٹھکانہ نار حاویہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا. آپ نے فرمایا کلو فی النار، سب جہنم میں جائیں گے جو قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں. جنہوں نے اپنا منہج قرآن حدیث سے ہٹ کے بنایا ہوا، اپنی فقہ بنائی ہوئی ہے، وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. جنت میں جانے والی ایک ہی جماعت ہے جو قرآن کے مطابق ہوگی، رسول کے مطابق ہوگی، وہی جنت میں جانے والی ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کرو. صحابہ بلا اٹھے جب کہا اللہ کے رسول نے سب کے سب جہنم میں، پھر کون سی جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں. آپ نے یہ نام نہیں لیا. وہ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، جماعت اسلامی ہوں گے، کون ہو، کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے فرما دیا جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ اس دین کو لے کر آؤ گے، وہ تو جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. اپنا سب محاسبہ کریں. جتنے بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کر وہ اپنا محاسبہ کریں رات کو سونے سے پہلے. اور جو میں نے درس دیا ہے یہاں پر، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس کو اپنے دل میں اتارو اور لوگوں کو بتاؤ، اور سوچو رات کو کسی آدمی نے کیا بات کہی تھی. میرے دوستو، قرآن حدیث میں پورا دین مکمل ہے. قرآن میں ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا، تکمیل کر دی ہے، اور اپنی نعمتیں پوری کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا. اب اس میں نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، تو بدل ہی نہیں سکتا. اور جو بدل دے تو یہودی تو ہو سکتا ہے، نصرانی تو ہو سکتا ہے، جو دین کو ٹکڑوں میں کر دے اور آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرے، آیتوں کی غلط تعویلیں کرے اپنے فرقے کے مطابق. اللہ کا قرآن میں بالکل لچک ہے، اس لچک کو بالکل ہو بہو جیسے وہ آیا ویسے ہی اس کو لوگوں تک پہنچا دو. یہی ہمارا حق ہے، اور ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو رب کعبہ کی قسم ہے جہنم سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. آج ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. اللہ ایک امت بنا رہا ہے، ایک جماعت بنا رہا ہے، ایک نبی پر جمع ہو جاؤ، پوری دنیا کے لوگ ایک چیز پر جمع ہو جاؤ، ایک رویت پر جمع ہو جاؤ. یہاں بھی ٹکڑے بنے ہوئے. پوری دنیا کے ملکوں میں عید الگ الگ ہو رہی ہے، 3 تاریخیں ہو رہی ہیں ایک دن میں. دن ایک، تاریخ 3، کہیں پہلی، کہیں 2، کہیں 3. یہ حال ہے. گنڈا گردی مچائی ہوئی ہے ملکوں کے اندر. قرآن حدیث سے ہٹے اور فرقوں میں تبدیل ہو گئے. اللہ نے ہمیں ایک جماعت بنایا، ہمیں ایک جگہ اتفاق کرنے کا حکم دیا، ایک ہی دین پر چلنے کا حکم دیا، ٹکڑوں میں بٹنے کا حکم نہیں دیا. ہم لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں. چاند کے معاملے میں بھی لوگ مختلف ہو گئے، ہر چیزیں مختلف ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس قرآن پر جم جاؤ، اس قرآن پر جمے رہو، یہی تمہارے لیے ہدایت ہے. تو اللہ کا قانون جو ہے
पूरी दुनिया के लोगों के लिए, काले हों, गोरे हों, अरब हों, अज़मी हों, कहीं के भी हो, सबको एक ही हुक्म है, सबको एक ही वाहिद दीन पर आना है, एक ही वाहिद दीन पर चलना है और एक ही दीन की दावत देनी है और एक ही चीज़ इज्तमाइयत के साथ हमने ईद भी एक साथ अदा करनी है, रोज़े भी एक साथ शुरू करने हैं। ये हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।